السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اقوال زرین اور نصیحتوں کے مزید پہلو درج ذیل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اقوال زرین ہمیں صبر، توحید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان میں سے اقوال قرآن مجید اور اسلامی روایات میں محفوظ ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، توحید کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک توحید کی دعوت دی۔ ان کا پیغام یہ تھا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی مشکلات اور قوم کی مخالفت کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی دعوت جاری رکھی۔ ان کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آئے تو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان اور بھروسہ کرنے کی تاکید کی۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی میرا مددگار ہے۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار کی اہمیت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی نصیحت کی۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال و اولاد میں برکت دے گا۔ نمبر 5، آخرت کی یاد دہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی رحمت کی طرف بلایا۔ یہ اقوال ہمیں صبر، توحید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 6، حق کی طرف بلانے کی استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے حق کی طرف بلایا، دن رات علانیہ اور خفیہ دعوت دی۔ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میری دعوت نے ان کے افراد کو اور بڑھا دیا۔ نمبر 7، دعا کی اہمیت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی مانگنے کے لیے دعا کی۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور جو بھی میرے گھر ایمان کے ساتھ داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ نمبر 8، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا؟ نمبر 9، عبرت اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت لینے کی نصیحت کی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کی مثال قائم کی۔ نمبر 11، انکار پر صبر۔ جب قوم نے انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا: اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم اڑاتے ہو۔ نمبر 12، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نمبر 13، ظالموں سے کنارہ کشی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ظالم لوگوں کے
رویے پر اللہ سے فریاد کی اور کہا، اے میرے رب، ان ظالموں میں سے کسی کو زمین پر نہ چھوڑ۔ یہ اقوال اور نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمیں اللہ پر بھروسہ، صبر اور حق کی راہ میں استقامت کی تعلیم دیتے ہیں۔